شیخ الحدیث، سبحان اللہ۔ میں بڑا پریشان ہوا، بولے بھائی یہ تیرا مولانا عالم ہے؟ بولے اللہ کی قسم مولانا بہت بڑے عالم ہیں۔ ہم نے مولانا کو خود پکڑ کے پوچھا آپ عالم ہیں؟ بولے ہاں ہم عالم ہیں۔ او ویری گڈ۔ بولے حضرت جی آپ نے پڑھا کیا جس کی وجہ سے آپ عالم ہو گئے؟ مفتی صاحب ہو گئے، شیخ الحدیث ہو گئے، امیر ملت اسلامیہ ہو گئے، آپ نے پڑھا کیا ہے؟ حضرت جی ذرا بتاؤ آپ نے پڑھا کیا ہے؟ کیا آپ نے بایولوجی پڑھا؟ کیا آپ نے زیالوجی پڑھا؟ کیا آپ نے ہسٹری پڑھا؟ کیا آپ نے کیمسٹری پڑھا؟ کیا آپ میتھمیٹیشین ہیں؟ کیا آپ نے سائنس پڑھا، فزکس پڑھا؟ بولے نہیں 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 ہم نے یہ نہیں پڑھا۔ بولے پھر کیا پڑھا؟ بولے ہم نے تفسیر پڑھا، ہم نے حدیث پڑھا، ہم نے فقہ پڑھا، ہم نے منطق پڑھا، ہم نے عربی ادب پڑھا، ہم نے فلسفہ پڑھا۔ تو ہم نے کہا او ہو ماشاءاللہ، تفسیر پڑھنے والا جو تفسیر بیضاوی پڑھ لے، جو تفسیر مدارک پڑھ لے، جو تفسیر دیگر تفاسیر پڑھ لے، وہ بیچارہ عالم۔ جو بخاری پڑھ لے، مسلم پڑھ لے، ترمذی پڑھ لے، ابن ماجہ پڑھ لے، ابو داؤد پڑھ لے، وہ عالم۔ جو فقہ حنفیہ، حنبلیہ، شافعیہ، مالکیہ پڑھ لے، وہ عالم۔ بولے ہاں جو عربی ادب پڑھ لے وہ عالم۔ بولے جی ہاں۔ تو ہم نے پوچھا یہ سارے علوم کو بازو رکھو، ایک علم پہ بات کرتے ہیں، علم حدیث پہ۔ بولے کیا کوئی علم حدیث پڑھے بغیر عالم ہو سکتا؟ نہیں۔ ذرا پیچھے والے بولو نا۔ ایک لڑکا اعظم گڑھ میں ایسا ہے، اس نے کہا میں نے سیکنڈری کا ایگزام پاس کر لیا۔ او آپ پوچھے بیٹے آپ کے انگلش میں مارکس کتنے؟ بولے اللہ کی لعنت ہو میں نے انگلش پڑھائی چھوڑی۔ آپ مار کے اس کا منہ پھوڑ دیں گے بیٹے تو انگلش پڑھائی نہیں تو تو یہ سیکنڈری کا ایگزام پاس کرا کیسا رہے بے وقوف۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو سبجیکٹ جس علوم میں لازم کر دیے گئے ہیں اس کے پڑھے بغیر کوئی آدمی وہ قابلیت اور لیاقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ کی قسم پوری کائنات کے اندر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں حدیث پڑھائی سے اور میں عالم ہوں تو کائنات اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ عالم بننے کے لیے حدیث پڑھنا ضروری ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ضروری نہیں ہے، وہ حدیث پڑھنے کچھ عالم بولتے لازم ہے، لازم۔ اب ذرا سنو، ہم نے پوچھا مولانا آپ نے حدیث پڑھا؟ بولے الحمدللہ میں نے حدیث پڑھا، حدیث پڑھنے کی وجہ سے مجھے عالم کہا جا رہا ہے۔ وہ ویری گڈ۔ حضرت جی ذرا یہ تو بتاؤ حدیث بولتے جس کو پڑھ کے آپ نے عالم بنا؟ سبحان اللہ۔ بولے حدیث اس کو کہتے ہیں جو آمنہ کے لال نے کہہ دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ کائنات میں حدیث کی کوئی اور تعریف ہے نہیں، نبی نے جو کہہ دیا وہ حدیث۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری تعریف کیا ہے؟ نبی نے جو کر دیا وہ حدیث۔ سبحان اللہ۔ نبی کا قول حدیث۔ سبحان اللہ۔ نبی کا عمل حدیث۔ سبحان اللہ۔ نبی کا کہنا حدیث، نبی کا کرنا حدیث، نبی کا فرمان حدیث، نبی کے اعمال حدیث۔ سبحان اللہ۔ نبی کھا رہا ہے، کھانے کا طریقہ حدیث۔ سبحان اللہ۔ چل رہا ہے، چلنے کا طریقہ حدیث۔ سبحان اللہ۔ میرا نبی سر کے ہاتھ نیچے رکھ کے سو رہا ہے، یہ سونا حدیث۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے جو جو کہہ دیا حدیث، جو جو کر دیا حدیث۔ اور تیسری تعریف حدیث کی یہ ہے کہ میرا نبی بیٹھا ہوا ہے، میرے نبی کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آمنہ کا لال خاموش رہا، ان کو منع بھی نہیں کیا، تو میرے نبی کی خاموشی کی وجہ سے صحابی کا وہ عمل حدیث۔ نبی کا فرمان حدیث، نبی کا عمل حدیث، نبی کی خاموشی حدیث۔ صحابی کے عمل پر نبی کی خاموشی حدیث۔ یہ حدیث کی 3 قسمیں، اور یہ 3 قسموں کو جمع کر لے
تو بخاری بھی بن جاتی ہے، مسلم بھی بن جاتی ہے، ترمذی بھی بن جاتی ہے، ابن ماجہ بھی بن جاتی ہے، ابو داؤد بھی بن جاتی ہے، مسند امام احمد بن حنبل بھی بن جاتی ہے، مسند ابن ابی شیبہ بھی بن جاتی ہے۔ پیارے دوستو اب ذرا سنو، ہم نے کہا حضرت جی آپ حدیث پڑھے تو عالم ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے ظالم ذرا یہ تو سن، نبی کا قول نبی کا عمل پڑھ کے تو 1400 سال بعد عالم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جس کی زبان سے قول جس جسموں سے حرکتیں جاری ہو رہی ہو وہ ذات پڑھ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا جس کا قول پڑھ کے تو عالم ہو گیا، جس کا عمل پڑھ کے تو عالم ہو گیا، تو وہ قول دینے والا، وہ عمل بتانے والا، وہ صحابہ کے عمل پر خاموش ہونے والا، وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی ظلم و زیادتی ہے نبی کے ساتھ، کتنی شرارت و ضلالت کی انتہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ان کے فتنوں سے بچو، نوجوانوں ان کے انتشار سے بچو۔ یہ انتہائی ظالم، بدبخت، بدمزاج، بدخصلت لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو عالم کہہ دیا اور اپنے نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھو ایسے لوگوں کے لیے میرا ایک مشورہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے میرا ایک مشورہ ہے میرے بھائی، جو نبی ان پڑھ ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو پھر ایسے ان پڑھ کا تو کلمہ پڑھتا کہیں کوئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ انسانوں کا اصول ہے، دیکھو اب ہمارا یہ مدرسہ ہے، مدرسے میں ہم استاذ بھی وہی رکھتے ہیں جو انتہائی لائق اور فائق ہے، سبحان اللہ۔ فاضل ہو، کامل ہو، عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، میتھمیٹیشن ہو، سائنس جانتا ہو، انگلش جانتا ہو۔ ایسے آدمی کو لے آ کے تھوڑی مدرسے میں استاذ رکھیں گے جس کو بے وقوف کو خود کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا؟ کوئی ان پڑھ کو استاذ نہیں رکھتا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ٹیوشن دینا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں ٹیچر کو آپ بلائیں گے پڑھانے کے لیے، تو آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ میرے بچے کو پڑھانے والا ٹیچر اتنا تو کم سے کم پڑھا ہوا ہو تاکہ وہ میرے بچے کو اتنا تو پڑھا سکے وہ آگے چل کے کامیاب ہو جائے۔ آپ کا بچہ ہو 10th کلاس میں اور آپ ایسے آدمی کو ٹیوشن رکھ رہے ہیں جو بیچارہ ٹیوشن ٹیچر رکھ رہے ہیں جو بیچارہ خود 10th فیل ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، ایسا ہوتا جیسا لکھا اعظم گڑھ میں آپ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے بھی انتہائی قابل، ہائیلی کوالیفائڈ پرسن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، جب آپ اپنے گھر کے ایک بچے کو پڑھانے کے لیے کسی ان پڑھ کو قبول نہیں کرتے، جب آپ اپنے ایسے اسکول میں کسی ان پڑھ ٹیچر کو قبول نہیں کرتے، جب آپ اپنی مسجد میں کسی ان پڑھ امام کو قبول نہیں کرتے، تو پھر آپ اپنے ایمان کے لیے ان پڑھ نبی کو کیسا قبول کرتے؟ تو بولے کیا کریں مولانا، دوسرا نبی ہے نہیں؟ نبی تو گلی گلی پھرتے پھر رہے۔ کسی بھی انجینئر کو پکڑ پڑھ لیتے بیٹھ لا الہ الا اللہ عبد الجلیل انجینئر رسول اللہ، کہانی خلاص۔ نہ اس کو ان پڑھ کا کلمہ پڑھتا ہے، ظالم، مجھے شرم آنی چاہیے، اتنا بدبخت ہے تو۔ جس بچے کے سینے میں قرآن آ جائے ہم اس کے ہاتھ چومنا شروع کرتے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ججز، بڑے بڑے لوگ اس بچے کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا بھائی یہ بچے کیوں کر رہے ہیں؟ حافظ قرآن ہے، جو قرآن کو سینے میں محفوظ کر لے، دنیا اس کے ہاتھ چومتی ہے، بڑے بڑے علم والے اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اس کا باپ تراویح کی نماز پڑھ کے نام لے کے نیت نہیں کر رہا عبد الجلیل کے پیچھے نماز ہے، ابے اس کے کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور تو کرو، جس کے سینے میں صرف قرآن محفوظ ہو جائے وہ دنیا کا امام ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس کے سینے میں خود قرآن اتر رہا ہو وہ ان پڑھ کیسے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قوم ہے بھائی، کہاں سے عقیدہ لایا؟ کون بولے رے ملے تیرے کوئی خطرناک بات؟
ایک مرتبہ امی کی خبر پہ جا کے امی کو پوچھ ایمانداری سے بولو میرا ابا کون ہے، کیونکہ حلال کا نطفہ ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ زندہ باد جس کے سینے میں قرآن آ جائے وہ اپنے باپ کا امام ہو گیا، بے شک جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے وہ بچہ اپنے باپ کا امام ہے، اپنے دادا کا امام ہے، اور دادا بھی اب اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ بچہ نماز پڑھا رہا ہے، 15 سال کا نوجوان حافظ قرآن نماز پڑھا رہا ہے، اللہ اکبر، دادا پیچھے کھڑے، دادا بولیں گے گھر میں میں جو بولو انہیں وہی سنتا، اب میں اس کی کہیں کیوں سنوں، انہیں قیام میں رہنے دو، میں رکوع میں چلے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو سکتا نہیں سبحان اللہ پوترا جب رکوع کرائے گا دادا تبھی رکوع کرنا، ورنہ دادا کی نماز دادا کے منہ پہ مارنی چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ پوترا جب سلام پھیرے گا دادا تبھی سلام پھیر سکتا، اس سے پہلے ہرگز کسی کے باپ کو دادا سلام نہیں پھیر سکتا، کیونکہ آپ کو دیکھتے پوترے کو یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا کہ 84 سال کا دادا 15 سال کے پوترے کا خادم بنا ہوا، اس کا جو ہے مقتدی بنا ہوا، اس کے تابعدار بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس پوترے کو 84 سال کے دادا پر یہ عزت، یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ شرف صرف اس عمل نے عطا کر دی ہے کہ اس نے وہ قرآن جو مصطفیٰ کے سینے پہ اترا تھا وہ قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ پٹھان نے لگا کے ثابت کر دیا، آج کی تقریر قبول ہو گئی۔ میں ڈر رہا تھا، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، اوپر سے جا رہا کیا، کیونکہ ہمارے جلسوں میں آج کل کیا ہو گیا، معلوم خالی بھانتے باتاں، ادھر کی ہوائی فائرنگاں ادھر کی ہوائی فائرنگاں، انہیں کافر ہے، انہیں وہ ہے، انہیں گمراہ۔ ہم ہماری قوم کو نالج ہی نہیں دیتے، ہماری تقریروں میں خالی خطرناک باتیں ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ میری گفتگو کو سمجھ رہے ہیں، اور میرے کو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ کا کروڑ شکر ہے میرے پیاروں۔ اب ایک اور بات سن لو، ایمان تازہ جمع انشاءاللہ، سبحان اللہ قربان جاؤ جی میرے آقا کی۔ سبحان اللہ اب سنو، لوگ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں ہے، حضور عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے۔ اللہ کی قسم سن لو، یہ جیسا عالم کہہ رہا نا، میرا نبی ویسا عالم نہیں ہے، بے شک سبحان میرا اللہ نبی عالم نہیں ہے، میرا نبی عالم نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ تم بھی چینج کر لے گا، مسئلے کو سمجھو۔ عالم وہ ہوتا ہے جو میرے نبی کو پڑھتا ہے۔ بے شک کیا کہیں امام اعظم ابو حنیفہ عالم ہے، سبحان اللہ امام بخاری عالم ہے کیونکہ انہوں نے میرے نبی کو پڑھا ہے، بے شک غوث اعظم عالم ہے کیونکہ انہوں نے میرے نبی کو پڑھا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی عالم ہے کیونکہ انہوں نے میرے نبی کو پڑھا ہے، امام عبداللہ ابن مبارک عالم ہے، امام طحاوی عالم ہے، امام نصفی عالم ہے، امام شافعی عالم ہے کیونکہ انہوں نے میرے نبی کو پڑھا ہے۔ جو نبی کو پڑھتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اور سن میرا نبی عالم نہیں۔ سبحان اللہ زندہ آپ کو جو مولانا کہا ہے، اللہ کی قسم سن لو، میرا نبی علم ہے، سبحان اللہ علم ہے میرا نبی علم ہے، میرا نبی علم۔ علم جو لفظ ہے نا، عین لام میم، یہ علم کس کو کہتے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ علم محمد کی ذات ہے۔ اب سنو، آپ پوچھو حضرت، آپ نے تو بات کہہ دی، حضور علم میں کہا کیا ہے؟ اللہ کی قسم اہل سنت کے علماء اپنے باپ دادا کے گھر سے کچھ نہیں بولتے، جو کہتے ہیں وہ آمنہ کے لال کے دربار سے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ ارے یہ اعلان تو میرے مصطفیٰ نے خود کہا، آقا کا اعلان سنو، انا مدینۃ العلم، بے شک سبحان اللہ میں عالموں کا شہر ہونے والے، میں علم کا شہر ہوں۔ حضور بولے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں علم
صرف علم کا شہر ہے. وعلی بابها علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ. اب دیکھو حضور علم کیسا ہے, علی اس کا دروازہ کیسا ہے. اس کو سمجھ گئے تو پورا مسئلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. موڈ میں تو ہے آپ لوگ, موڈ میں تو ہے, اوپر سے تو نہیں جا رہے. اب سنو حضرت عمر کا دور, وہ علی بابوہا کی شان سنو, انا مدینۃ العلم کی شان سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ. حضرت عمر کا دور ہے, خلیفہ راشد, شیخین کریمین, سرکار سیدنا عمر ابن خطاب, جن کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب. حضرت عائشہ حضور کی مانڈی, حضرت عائشہ کی مانڈی میں حضور اپنا سر اقدس رکھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضرت نبی مکرم علیہ السلام کے دیکھنے کے مسکرانے کو حضرت عائشہ نے غور کیا کہ حضور آسمان کی طرف دیکھ کر کیا مسکرا رہے ہیں. جب آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہے تو تاروں کا چھل ملانا دیکھ کر حضور مسکرا رہے ہیں. حضرت عائشہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. حضرت عائشہ پوچھتے یا رسول اللہ, یہ آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں آقا کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہے؟ سوال اسی سے پوچھا جا سکتا ہے جو تاروں کی تعداد بھی جانتا ہو اور اپنے غلاموں کی نیکیاں بھی جانتا ہو. سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہاں عائشہ, ہاں ہاں عائشہ, اتنی نیکیاں میرے عمر ابن خطاب. اللہ. حضرت عائشہ کا چہرہ تھوڑا چھوٹا ہوا, کیونکہ وہ اپنے بابا سے بے انتہا محبت کرتی. سرکار ابو بکر صدیق کی وہ لخت جگر نور نظر ان کی جان تھی اور وہ ان کی جان تھی. پوچھنے لگی یا رسول اللہ, حضرت عمر کی اتنی نیکیاں ہیں, کیا ان کی نیکیاں میرے بابا کی نیکیوں سے زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا سنو عائشہ, میرے عمر کی ساری نیکیاں جو چاند جو آسمان کے تاروں کی مانند ہیں وہ ایک اور میرے ابو بکر کی ایک نیکی ایک. سبحان اللہ. کیا اللہ نے ان کو شرف و عزت والا بنایا, کیا اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دے کے پیدا کیا. سبحان اللہ. سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی نے سوال کر کے حضرت ابو بکر کی شان بھی دنیا والوں کو بتلا دیا اور قیامت تک آنے والوں کو حضرت عمر کی شان بھی بتلا دیا. اب سنو, وہ حضرت عمر کا دور ہے, آپ خلیفہ راشد ہیں, آپ کا دور خلافت ہے. حضرت عمر کے پاس ایک لڑکے کو لایا گیا, قبیلے کے چند لوگ مل کر ایک لڑکے کو لے آئے, لے آ کر کہنے لگے اے امیر المومنین, یہ وہ نوجوان ہے جس نے کل رات اپنے مالک کا قتل کر دیا. شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہے, جو سزا ہے آپ اس کے لیے منعقد کیجیے, ہم جو ہے اس کے لیے اس کو لے آئے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا, ہے نوجوان ذرا بتا, کیا تم نے واقعی اپنے مالک کا قتل کیا؟ تو اس نے کہا جی ہاں, میں نے کل رات اپنے مالک کا قتل کر دیا. بولے کیوں کیا؟ تو بولے اس لیے کیا کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ حرام کاری کرتا تھا, بدفعلی کرتا تھا, میرے جسم سے روزانہ کھیلتا تھا, میں بیزدار آیا, 1000 بار سمجھایا کہ مت کر میرے ساتھ یہ کام مت کر, نہیں سنتا تھا, میرے ساتھ حرام کاری کرتا تھا. اسی لیے میں اس کی تکلیف کو, اس کی اذیت کو برداشت نہیں کیا اور کل رات میں نے اس کا قتل کر دیا. حضرت عمر نے پوچھا تیرے قتل کرنے پر اتنے گواہ ہیں, کہ حرام کاری کرنے پر بھی کوئی گواہ ہے؟ تو اس نے کہا اے خلیفۃ المومنین, وہ حرام کاری مجھ سے بند کمرے میں کرتا تھا, اس کا کوئی گواہ نہیں. تو حضرت عمر کو ایک تشویش ہوئی, واقعی اس کے ساتھ حرام کاری ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی, کہیں اس نے جو ہے قتل کر کے حرام کاری کو کہیں وجہ تو نہیں بتا رہا ہے, کہیں غلط بیانی تو نہیں کر رہا ہے, حقیقت کو اب جاننا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. تو اب وہ تو کوئی سائنس کا دور نہیں, آج کے زمانے میں کوئی لڑکی بولی میرے ساتھ ریپ ہوا, بولے تو لے کے جاتے انویسٹیگیشن کرتے, پتہ چلتا ریپ ہوا نہیں ہوا 2 منٹ میں معلوم ہو جاتا. وہ تو سائنس کا دور نہیں تھا, وہ تو ترقیات نہیں تھی, وہاں کوئی مشنری نہیں تھی. یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ حرام کاری بھی, اب پیسے تحقیق ہو کہ حرام کاری
اس کے جسم کا کھلواڑ ہوا نہیں ہوا کیسے پتا چلے؟ جب یہ مسئلہ تشویشناک ہوا تو حضرت عمر نے کہا اس کو علی کے پاس لے جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کے پاس لے جاؤ. سرکار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس اس نوجوان کو وہ قبیلے کے لوگ لے آئے، لے آ کر اس لڑکے کو بٹھایا اور کہا کہ یہ اس لیے کہ اپنے مالک کا اس نے کل رات قتل کر دیا. حضرت عمر کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ کے پاس پیش کیا جائے. حضرت علی نے پورا معاملہ پوچھا. اس نے کہا میرے ساتھ حرام کاری ہوتی تھی، ایک نہیں کئی بار ہوئی. تو حضرت علی نے کہا اس نوجوان کو لے جاؤ، اس کو بند کے رکھو، 3 دن کے بعد پھر اس کو لے آئے. لیکن اس کو جھاڑ سے بندیے، کہیں بھاگ نہ آئے، جھاڑ سے بندیے. پھر اس کے 3 دن کے بعد اس کو پکڑ کے پھر لے آئے حضرت علی کے پاس. آگے بولے اے علی المرتضیٰ، آپ نے کہا تھا کہ 3 دن بعد لے آؤ. 3 دن ہو گئے، ہم اس کو لے آئے. اب آپ فیصلہ فرمائیے. مولا کائنات علی المرتضیٰ فرمائے چلو اس خبر کی طرف جہاں تم نے اس مالک کو دفن کیا. پورے قبیلے کو وہ نوجوان کو لیے حضرت علی اس خبر کے پاس لے گئے جہاں پر وہ مالک کو دفن کیا گیا، اس قبرستان میں گئے. حضرت علی نے کہا یہ خبر کھودو. میں بتا رہا ہوں کہ وہ علی البابوہا کے علم کی شان کیا ہے اور علی کو یہ علم پیارے مصطفیٰ نے کیسے سکھایا ہے. سبحان اللہ. اب یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، بڑا ٹینشن ہے. خلیفۃ المؤمنین کو ججمنٹ دینا ہے، فیصلہ سنانا ہے، قتل کی سزا سنانا ہے. اور یہ عمر ابن خطاب ہے. کائنات ادھر کی ادھر تو ہو سکتی ہے مگر عمر ابن خطاب کے فیصلے میں غلطی نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ. کمی اور زیادتی بھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ عمر عادلوں کے سردار ہے، انصاف کا پیکر ہے، انصاف کے علمبردار ہے. اب حضرت عمر نے یہ مسئلہ حضرت علی کو دیا. حضرت علی اب اپنے علم کی وہ شان بتا رہے ہیں جو انہوں نے مصطفیٰ سے سیکھا، جس کو آج کے چندی چور مولوی ان پڑھ کہہ رہے ہیں. حضرت علی پورے قبیلے کو اور وہ خاتون کو لے کے قبرستان پہنچے. پہنچ کے کہا یہی ہے مالک کی خبر جس میں تم نے اس کو دفن کیا؟ کہا ہاں ہاں علی ہم نے یہیں پر دفن کیا. بولے خبر کھودو. پریشان ہو گئے. بولے علی خبر کھودے، دفن کر دیا 3 دنوں کھودے. بولے ہاں ہاں کھودو. حضرت علی نے خبر کھدوائی. خبر کھدوائے تو 3 دن بعد جب خبر کھودی گئی تو کیا دیکھتے ہیں وہاں پر وہ مالک کی باڈی جسم موجود نہیں ہے، خبر خالی ہے. سارے قبیلے والے پریشان. بولے علی اللہ کی قسم ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو میت کو قبر میں اتارا، اس کی قبر میں دفن کیا، ہم نے مٹی ڈالا، ہم نے پتھر لگایا. علی اللہ کی قسم ہم گواہ ہیں، ہم غلط نہیں کہہ رہے، ہم نے یہیں پر اس کو دفن کیا. تو حضرت علی مسکرا کر کہنے لگے یہ جو نوجوان کہہ رہا ہے اس کے ساتھ حرام کاری ہوئی، بدفعلی ہوئی، سچ کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ سچا ہے. جاؤ حضرت عمر سے کہو اس کے ساتھ حرام کاری ہوئی. پورے قبیلے والے کھڑے. بولے علی خبر کو کھدوائے میت نہیں ملی، میت نہیں ملنے سے اس کے سچے ہونے کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے میرے مصطفیٰ نے اپنے دور میں کہا تھا، سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ نے پڑھنے والے نے ایسا پڑھا، پڑھانے والے نے ایسا پڑھایا. حبیب پاک نے مجھ سے فرمایا تھا علی میری امت میں جو کوئی حرام کاری کرنے والا ہوگا، بدفعلی کرنے والا ہوگا، مرد مرد کے جسم سے کھیلنے والا ہوگا، علی سنو 3 دن بعد اللہ اس کی قبر سے اس کو نکال کر لوتیوں کی قبر میں منتقل کر دے گا. سبحان اللہ. وہ مومنوں کے قبرستان میں اس کی میت نہیں ہوگی، لوتیوں کے قبرستان میں اس کی میت نہیں ہوگی. رسول اللہ کی وہ بات یاد آئی تو اس لیے میں نے 3 دن کا وقت مانگا. 3 دن کے بعد خبر کھود کے دیکھا کہ اس کی میت ہے نہیں ہے. میت نہیں ہونا اس بات کی دلیل ہے وہ اس نوجوان کے ساتھ حرام کاری بدفعلی کرتا تھا. اللہ اکبر. میرا نبی اپنے زمانے میں جو علم دے رہا ہے
اور اس علم سے حضرت عمر کی عدالت کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے، علی المرتضیٰ کی عظمت بتائی جا رہی ہے، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ نعوذ باللہ نبی ان پڑھ ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب ذرا غور کیجئے گا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے جائے میرے بھائی، کیا علم ہے میرے آقا کا۔ حجی سنو، جو میرے آقا کو پڑھ لے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو جاتا ہے، جو میرے آقا کو پڑھ لے وہ غوث الاعظم ہو جاتا ہے، جو میرے آقا کو پڑھ لے وہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت سیدنا اسماعیل بخاری ہو جاتا ہے، جو میرے آقا کو پڑھ لے وہ امام شافعی کہلاتا ہے، جو میرے مصطفیٰ کو پڑھ لے وہ 7.5 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام احمد بن حنبل ہو جاتا ہے، جو میرے آقا کو پڑھ لے وہ ابو یوسف اور امام محمد کہلاتے ہیں، جو میرے مصطفیٰ کو پڑھ لے وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہو جاتے ہیں، جو میرے آقا کو پڑھ لے، خدا کی قسم مسلمانوں سن لو، کائنات میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، وہ امام احمد رضا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضور کو جاہل قوم ہے، پوری کائنات علم حاصل کر رہی ہے، اور یہ نعوذ باللہ جاہل لوگ حضور کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ایسی قوم کے اوپر، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے، آج کی رات موت عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، یہ ایک لطیف بحث تھی علم سے متعلق، علم مصطفیٰ سے متعلق، اس لیے میں نے آپ کے گوشے گزار کیا تاکہ یہ جو نوجوان بچے ہمارے علماء بننے والے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھے اور ان کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو میرے بھائی، بے ادبی گستاخی اللہ کو ہرگز پسند نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی لعنت بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی جلال اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے خیر کو نازل کرتا ہے جو لوگ بے ادب اور گستاخی کا دامن پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اب ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجیے، اللہ رب العزت کے پاس گنہگار کے لیے توبہ کا دروازہ ہے، کوئی کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، پوری زندگی گناہ میں گزار لیا ہو تو اللہ اس سے بھی خطاب کرتے فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخش دے گا، بخش دے گا، تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ توبہ اللہ سے معافی گڑ گڑ۔ اچھا دیکھو، جب بات گنہگاروں کی آئی تو اللہ نے توبہ کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی، جمعہ کے دن توبہ کرے گا، جمعہ کی نماز میں کروں گا تو قبول کروں گا۔ اللہ نے شرط نہیں لگائی صرف شب قدر میں ہی قبول کروں گا، اللہ نے شرط نہیں لگائی صرف رمضان کے مہینے میں ہی قبول کروں گا، شعبان میں توبہ قبول نہیں۔ اللہ نے کہا میرے بندے تو رات میں توبہ کرتا کر، مجھے میرے رب ہونے کی قسم رات میں تیری توبہ قبول۔ میرے بندے تو دن میں توبہ کر، میں دن میں قبول کروں گا، تو ظہر میں کر، ظہر میں قبول کروں گا، تو بستر پہ بیٹھ کے کر، بستر پہ قبول کروں گا، تو سفر میں کر، تو اندھیرے میں کر، تو اجالے میں کر، تو مسجد میں کر، تو مدرسے میں کر، تو خانقاہ میں بیٹھ کے کر، تو جلسے میں بیٹھ کے کر، حد تو یہ ہے تو دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی کرتا ہے۔ کر میرے بندے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم تیری توبہ کو قبول کر۔ سبحان اللہ۔ گنہگاروں کے لیے مولا نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن کان کھول کے سن لو، اللہ کی قسم بے ادبوں گستاخوں کے لیے اللہ نے کوئی توبہ کا دروازہ نہیں بنایا۔ جیسے ابلیس نے حضرت آدم کے ساتھ بدتمیزی کی، بے ادبی کی، گستاخی کی، کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، جیسے ہی اپنے آپ کو حضرت آدم سے فضیلت والا سمجھنے لگا، حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا، بے ادبی گستاخی کیا، تو رب ذوالجلال کو اتنا جلال آیا، رب نے اس کو معافی کے لیے دروازہ نہیں بنایا، رب نے کہا فخرج فإنک رجیم، نکل جا ہمارے دربار سے، ہم نے تجھے مردود کر دیا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک، صبح قیامت تک تجھ پر ہماری لعنت۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے ادبی پسند ہے،
اس لیے بے ادب نہیں بننا، کسی کی بھی بے ادبی نہیں کرنا۔ اہل سنت والجماعت بولتے ہی اس کو ہے جس میں کسی کی بے ادبی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی بھی بے ادبی نہیں ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی بھی بے ادبی نہیں ہے، صحابہ اکرام کی بھی بے ادبی نہیں ہے، اہل بیت کی بھی بے ادبی نہیں ہے، تابعین کی بھی نہیں ہے، تبع تابعین کی بھی نہیں ہے، اور شہدائے کربلا کی بھی نہیں ہے، ائمہ اربعہ کی بھی نہیں ہے، صالحین کی نہیں ہے، اولیاء کی نہیں ہے، علماء کی نہیں ہے، پیروں کی نہیں ہے، کسی کی بے ادبی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ گنہگار ماں باپ کی بھی بے ادبی کی اجازت ہمارے پاس نہیں ہے۔ باپ گنہگار ہے، خطا کار ہے، شراب پی رہا ہے، اللہ کی قسم تب بھی بیٹے کو میں اپنے باپ کا ادب کر۔ اللہ اکبر، بے ادبی کی اجازت ہی نہیں، اور بے ادب لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ادب والے بنو، احترام والے بنو۔ اب آؤ اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے جلسہ منعقد ہوا، مسجد۔ میرے پیارے بھائی، مسجد وہ ہے جو سجدہ کرنے کی جگہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا کہنا